کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد کی دعا اللہ کے خاص حجاب تک پہنچ جاتی ہے، یعنی قبول ہوتی ہے۔ مظلوم اور یتیم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ ان دونوں کی دعائیں راتوں رات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہیں، جبکہ لوگ محو استراحت ہوتے ہیں۔ ظلم کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جو بھی اس کا ارتکاب کرتا ہے اسے حتمی طور پر اس کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی، لیکن دنیا میں بھی عبرتناک انجام بھگتنا پڑے گا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اللہ کے دربار میں مقبول ہوتی ہے، چاہے مظلوم نافرمان یا کافر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، چاہے وہ فاسق یا فاجر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کا گناہ اس کے اپنے نفس پر ہے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اگرچہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے۔ جب اس نے سورہ عمران میں فرما دیا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو، اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو، اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر تمہاری دعاؤں کا مسلسل پہرا ہے۔ وہ تو ہر لمحہ تمہارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالتا رہتا ہے، وہ تو ہمیشہ تمہاری دعاؤں کا منتظر رہتا ہے کہ کب تم اس کو منانے آؤ اور وہ مان جائے۔ تو پھر اس وسوسے میں مت الجھو کہ تمہارے نصیب میں تمہاری چاہت نہیں۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ اللہ نے اس چاہت کا خانہ تمہاری دعا کے لیے خالی چھوڑ رکھا ہو۔ جب اپنے دوست کی خوشی آپ کو اپنی خوشی سے بھی عزیز لگے، جب آپ دعاؤں میں صرف اس کی سلامتی اور عافیت مانگنے لگے، تو سمجھ لیں کہ محبت دل سے روح میں اتر گئی ہے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، ذرا انتظار کرو۔ ظالم مظلوم کی دنیا بگاڑتا ہے اور اپنی آخرت۔ دعا ہی تو ہے جس نے آگ کو ٹھنڈا کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، دعا ہی تو ہے جس نے سمندر کے بیچ راستہ بنایا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ ذکر الہی جاری رکھے، راتیں اپنے اشکوں سے منور رہیں، لوگ ہمارے ہاتھ سے محفوظ رہیں اور پیشانی سجدوں سے محروم نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یتیم کو دکھ دیا جاتا ہے تو اس کے رونے سے اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ جاتا ہے، اور رب ذوالجلال فرماتا ہے، اے فرشتوں، اس یتیم کو
جس کا باپ منو مٹی تلے دفن ہو چکا، کس نے رلایا ہے؟ دعا تمہاری نم آنکھ کو پھر سے ہنسا سکتی ہے، دعا اندھے کنویں میں بھی روشنی لا سکتی ہے، دعا سلگتی ہوئی آگ کو ایک اشارے پہ بجھا سکتی ہے، دعا تڑپتے ہوئے ہر گمان کو یقین بنا سکتی ہے۔ تم اللہ سے امید لگائے رکھو، وہ اس امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے، سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ دعا میں گرا ایک آنسو انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ تمہاری دعائیں تمہاری زبان سے ادا ہونے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہیں، بس ان کے ملنے کا وقت تمہارے مانگے ہوئے وقت سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، بس تھوڑا صبر کر لیں، کیونکہ تمہارا رب پھولتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو پناہ مانگتے سفر کی صعوبت اور تکلیف سے، اور بری حالت میں واپسی سے، اور حالت کے بدل جانے سے، اور مظلوم کی بد دعا سے، اور اہل و عیال کو بری حالت میں دیکھنے سے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ نصیب سے زیادہ قیمتی چیز دعا ہوتی ہے، کیونکہ زندگی میں جب کچھ بگڑ جائے تو انسان کے پاس صرف دعا ہی ایک ایسی چیز بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔